یا سید زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الکائنات ولا ما بین مختلفات من المادیات وشرف الانسان علی سائر المخلوقات الذی مرج البحار من العیون النابعات واجرى فیہا الجوار المنشآت والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحجج البینات وأیدہ بالمعجزات الباہرات الذی شق القمر وأمال الشجر وکانت العجماء مسبحات والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا طلاها صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے آج کی اس صف اعضاء اور اس پر حاضر مومنین و مومنات کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں کاروان حجت الہیہ کے میر کارواں کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے ضمیر کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، چونکہ صبح سے سجدہ ذکر جاری ہے، بہت خوب پڑھنے والے مجھ سے پہلے بھی، میرے بعد بھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے، جو سجدہ مجھے پیش کرنے کا حکم ہوا ہے وہ سجدہ ہے وفا کے سلطان کی بارگاہ میں۔ موسم بڑا سخت ہے لیکن ذکر میں اس بادشاہ کا کرنے جا رہا ہوں جس کی حویلی کے بیرونی دروازے کی دہلیز کے باہر بچھے ہوئے دسترخوان سے بچے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والے گداگر جب چاہیں اپنی جنبش ابرو سے کائنات کے موسم بدل دیتے ہیں۔ انتظار مجھے کسی کا نہیں، انتظار میں صرف اس کا کرتا ہوں جس کا انتظار اللہ کا دین ہے۔ جگہ بدلنے کا بھی نہیں کہوں گا اس سخت موسم میں، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں یہ مشکل کام ہے۔ صرف ممبر پہ کھڑا ہونے والا ذاکر نہیں ہوتا، آپ بھی ذاکر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جو ممبر پہ حاضر ہوتے ہیں وہ زبان سے علی علی کہتے ہیں اور آپ کے سینوں کے پیچھے دھڑکتے ہوئے دل دھڑک دھڑک کے علی علی ہی کہتے ہیں۔ آپ بھی ذاکر ہیں، ہم بھی ذاکر ہیں۔
انتظار میں نہیں کرواؤں گا، بلا تمہید جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں مشورہ پہلے دے دوں گا، جگہ بے شک نہ بدلیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آوازیں مجلس سے شبیر سے بچ جائیں پھر وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ اور کسی کام نہیں آتی۔ ان آوازوں کو یہیں استعمال کرنا ہے، یہاں پہ استعمال کی ہوئی آوازیں ہی کام آئیں گی۔ اور جو بندہ مجلس کی جلوت میں نہیں بول سکتا وہ قبر کی خلوت میں کیسے بولے گا؟ میں آغاز کر رہا ہوں 4 مصروں سے۔ رجب ہے، میں نے بہت کہا کہ کچھ اور پڑھتے ہیں، لیکن مومن کی رائے اور حکم کا احترام بھی واجب ہے۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، یہ مصرے پہنچ جائیں، یہاں پہنچیں تو یہاں دعا، جو باہر سانس لینے گئے یہ سانس بھی عباس کے پرچم کے پھریرے سے جاری ہونے والی ہوا کے صدقے میں عطا ہوتی ہے۔ یہ سانس تمہارا مقدر رہے، حشر تک وہ نام زندہ رہتے ہیں جو موسموں کی پرواہ کیے بغیر مالک کی صف پہ حاضر ہوتے ہیں۔ 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ علم لوگ لگاتے ہیں، علم سے فائدہ ہوتا ہے، ہم بھی علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، علم سے ہی رزق مانگتے ہیں، علم سے ہی اولاد مانگتے ہیں، علم سے ہی شفا مانگتے ہیں، علم سے ہی خدا مانگتے ہیں۔ میں جو علم کا سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوا ہے میں وہ سنانے لگا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے اپنی سماعتوں پہ بیٹھا ہوا بے رخی کا دربان ہٹائیے، رضوی کے لفظوں کو سماعتوں سے گزر کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کی لو پہ ولایت امیر کے دستخط کرنے دیجئے۔ غازی کے عالم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا اگر آج کا موسم تبدیل نہ کر دے تو میں نے کسر تطہیر پہ جاروب کشی کر کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ میں زندگی ہوں آپ کی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بلا تمہید میں 4 مصرے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین، مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین، جاگیے گا مصرے قبول کیجئے گا۔ مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین، آؤ مل بیٹھے کہ دونوں ہیں طلبگار حسین۔ جاگ رہے ہیں جو بندے، ان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین، آؤ مل بیٹھے کہ دونوں ہیں طلبگار حسین۔ غازی کے علم کا سب سے بڑا فائدہ بتانے لگا ہوں۔ پرچم حضرت عباس کا یہ فیض تو ہے، پرچم حضرت عباس کا یہ فیض تو ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدار حسین۔ میں جسے بات پہنچی ہے وہ بیدار ہو جائے۔ پرچم حضرت عباس کا یہ فیض تو ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدار حسین۔ آپ بھی سفر میں رہتے ہیں، ہم بھی سفر میں رہتے ہیں۔ غازی کے پرچم کا جو فائدہ سفر میں ہوتا ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جو دل بجھا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا، تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا، اور کبھی سفر میں جو عباس کا علم دیکھوں وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت۔ اچھا، میں نے کچھ مصرے سنائے ہیں، تمہید دی ہے۔ مشکل کام ہے، تھکے ہوئے بھی آپ ہیں، لیکن مشکل کشا کے ماننے والوں سے مشکل کام کہنے لگا ہوں۔ درخواست ہے میری، سید زیادہ ہوں، منت کر رہا ہوں، بزرگوں کی اپنی مرضی۔ جو جوان بیٹھے ہیں نا وہ ذرا زحمت کریں، قریب آ جائیں، مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ کوشش کر کے ذرا کوشش کریں۔ مشکل ہوتا ہے جو جگہ بندے کو پسند آئے نا اس سے اٹھنا مشکل بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری جگہ مجلس میں شامل ہے۔ کوشش کریں گے، ہمت کریں گے، ذرا قریب آئیں، مجلس کا ماحول بہتر ہوگا، میں بہتر انداز میں آپ کی خدمت کر سکوں گا۔ ذرا زحمت کیجیے گا۔ مالک کی مجلس میں بیٹھ کے پنکھے پہ توکل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ زندگی سے بھی زیادہ بے اعتبار ہے۔ بجلی کسی وقت بھی جا سکتی ہے۔ آئیے سید صاحب، آؤ جی حضور، آ جاؤ آ جاؤ، آؤ، بسم اللہ جناب، آئیے
آ جاؤ تمہید نہیں. میرے دو بڑے بھائی جناب نجم الحسن اوتک صاحب اور میں بھائی کہہ گیا. ایک بھائی ہیں, دوسرے چاچا جی ہیں جناب قبلہ سجاد بخاری صاحب. نظر بھائی آتے ہیں, اندر سے چاچے ہیں پورے. مل کے بولو نعرہ حیدری. زندگی آپ کے بزرگ ہیں ہمارے, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں مالک ان کو سلامت رکھے. بلا تمہید اب وقت نہیں تمہید میں رکنے کا, چونکہ ممبر ان کے سپرد کرنا ہے. ٹائم میں سرکار طے کر دوں گا, ذرا توجہ رکھیے گا. آپ کی دعائیں بھی لینا چاہتا ہوں. بلا تمہید عرض کرنے جا رہا ہوں. جو جملے میں کہنے جا رہا ہوں وہ سرکار عباس کا تعارف نہیں, میرے عرفان کا تعارف ہے. عباس کا تعارف کروانے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے. نہ جیسے بات پہنچے, عباس کا تعارف کروانے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے. حسین ہوں تو عباس کا تعارف کروائیں. جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ عباس کا تعارف نہیں, میری معرفت کا تعارف ہے. لفظ ہیں, لفظوں میں کبھی مولا آتے ہی نہیں. لفظ بات کی مخلوق ہیں, مالک نے کائنات خلق کی ہے, وہ لفظوں میں سما ہی نہیں سکتے. میں اپنا سردہ ذکر پیش کرنے جا رہا ہوں. اب جسے بات پہنچے گی وہ آواز بچائے گا تو آواز بچانے والا جانے, اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا عباس کا بابا علی جانے. میں بلا تمہید اپنے عرفان کا تعارف عرض کرنے لگا ہوں. منزل قرآن دل کی دھڑکنوں کا توازن, مستر وحی کا امین سلونی کا لہجہ, وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار, معراج کے پردے سے کلیم اللہ کے آقا سے گفتگو کرنے والی لسان اللہ کی قوت گفتار, ذوالفقار کے قبضہ پہ جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار, سکوت الہیہ کا مظہر صبر حسن, پیش باطل تحریک حسینیت کے خالق کریم کربلا کا انکار, مسجود سی حقیقت سے مزین زین العابدین کے سجدے, معبود کی حقیقت سے مزین زین العبا کی عبادت, الراسخون فی العلم کے مصداق سرکار باقر کا رسول, الرحمن علم القرآن کے مصداق سرکار جعفر کا علم, باب مدینۃ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے باب الحوائج سرکار موسیٰ کاظم کی عطا, الراضی بالقدر والقضاء سرکار رضا کی رضا, کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط سرکار تقی کا کرم, حقیقت علویہ اور حقیقت محمدیہ کے امتزاج سرکار علی نقی کا جود, صبر امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے حسن عسکری کے لہجے کی ہیبت, اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم اور علم کی وراثت, جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کی انگلی پکڑ کے تطہیر کے صحن میں چلے تو اسے عباس کہتے ہیں. بھائی زندگی آپ کی, مالک آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. بہت شکریہ, میری توقع سے زیادہ آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اس سے بڑا لفظ کہنے جا رہا ہوں جس پہ کچھ لوگوں کو خدا ہونے کا گما ہو اسے علی کہتے. جس پہ کچھ لوگوں کو خدا ہونے کا گما ہو اسے علی کہتے. پھر کہہ رہا ہوں, جس پہ کچھ لوگوں کو خدا ہونے کا گما ہو اسے علی کہتے, اور جسے چلتے ہوئے دیکھ کے علی خود کہیں وہ علی ہے. بھائی زندگی ہو, جسے بات پہنچ رہی ہے, جسے چلتے ہوئے دیکھ کے علی خود کہیں وہ علی ہے اسے عباس کہتے ہیں. اور جس کے راہوار کی ٹاپوں کی آواز, لفظوں کے معنی بتانا میں اپنے مجمع کی توہین سمجھا کرتا ہوں, جس کے راہوار کی ٹاپوں کی آواز دشمن کے طبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل دے, اس سوار کو عباس کہتے ہیں. آپ کی زندگی ہو بھائی. جس کے راہوار کی ٹاپوں کی آواز دشمن کے طبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل دے, اس سوار کو عباس کہتے ہیں. اور جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار جاگتی ہوئی نہیں, لڑتی ہوئی نہیں, کاٹتی ہوئی نہیں, جس کی نیام میں سجی سوئی ہوئی تلوار کائنات کے ہر بہادر کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھین لے. نہیں, ابھی آپ پیچھے ہو بھائی. اس بہادر کو عباس کہتے ہیں. کون عباس؟ کون عباس؟ یہ ہوائیں چلتی ہیں, علم لہراتے ہیں, پھریرے لہراتے ہیں. میں بتانے جا رہا ہوں کہ عباس کا پرچم کیسے لہراتا ہے, ہوا کے ساتھ نہیں. جس کے علم کا پھریرا زمانے کی ہوا کی مخالف سمت میں لہرائے, جس کے علم کا پھریرا زمانے کی ہوا کی مخالف سمت میں لہرائے, اس علم بردار کو
عباس کہتے ہیں. اچھا اس علاقے والوں میں جملے بدل کے عرض کرتا ہوں. جس گھر میں حسن کی کمی ہو وہاں حسن کا ایک انداز پورے قبیلے کی آنکھ کا تارا بنا دیتا ہے. جہاں علم کی کمی ہو وہاں تھوڑا سا علم پورے گھر میں عالم بنا دیتا ہے. اور جس گھر کا ہر فرد چاند ہو اس گھر سے چاند کہلوانا. بھائی بیدار ہونا. جس گھر کا ہر فرد چاند ہو اس گھر سے چاند کہلوانا. اس قمر و بنی ہاشم کو عباس کہتے ہیں. یہ میری بحث کا نتیجہ نہیں. اگر بوڑھے چپ رہیں گے, بزرگ چپ رہیں گے تو میں سمجھوں گا سنجیدہ ہیں. اگر جوان چپ رہیں گے تو پھر کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں. تمہارے جسموں کو کوئی بھی بیماری ہو لیکن ماں کی عزت کا واسطہ دے کے اللہ سے کہا کرو اللہ جسم ختم ہو جائے مگر روح میں علی کی ولایت کے انکار کا مرض نہ آئے. بھائی زندگی ہو, مالک آپ کو سلامت رکھے. جسم ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں, روح میں انکار ولایت علی کا. آپ کی زندگی ہو. یا علی مولا. بھائی گزارش یہ ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس موسم میں ویسے ہی پڑھوں جیسے سرد موسم میں پڑھا جاتا ہے, لیکن نعرہ اسے نہیں کہتے, دوسرے کے کان میں سرگوشی کو نعرہ نہیں کہتے. نعرہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ایک پنڈال سے بلند ہو دوسرے پنڈال تک جائے. اور علی کا نعرہ تو آج کل اس آواز کو کہتے ہیں کسی بھی پنڈال سے اٹھے تو دنیا میں کسی بھی چھپے ہوئے مکسر کا دل جلا جائے اسے نعرہ کہتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے بولو نعرہ حیدری. زندگی ہو بھائی آپ کی, مالک آپ کو سلامت رکھے. ایسے نعرے لگاتے ہیں. یہ میری بحث کا نتیجہ نہیں کہ عباس چاند ہے. میں نے خود فیصلہ نہیں کیا عباس کس گھر کی فرد ہے. جس گھر میں عبد مناف ہیں تو کمرے بطحا ہیں, جس گھر میں عبداللہ ہیں تو کمرے حرم ہیں, جس میں رسول چادر تطہیر کے نیچے بیٹھے تو حجاب توحید جیسی بیٹی کی آواز آتی ہے کانہ البدر فی لیلۃ التمام ہی و کمال ہی. جس گھر میں علی ہیں تو والقمر اذا طلع کا مصداق ہیں. جس گھر میں حسین ہیں تو مورخ لکھنے پہ مجبور ہے راسن قمری زہری. جس گھر میں حسن کا یتیم ہے تو قاتل پکار اٹھتا ہے کفل و قتل قمر. اور بنو ہاشم کے یہ سارے چاند جسے دیکھ کے سورج کی طرح چمک اٹھے اسے عباس کہتے ہیں. بھائی زندگی آپ کی جو میرے ساتھ چل پڑے اس بادشاہ کو عباس کہتے. تمہید میں نے جتنی عرض کرنی تھی میں نے کر دی. جس کے لیے حکم ہوا ہے نا وہ بات آغاز کرنے لگا. اب تک جو بندہ چپ تھا وہ اپنی مرضی سے چپ تھا. اب میں پڑھنے لگا ہوں جنگ. جو جنگ میں سو جائے اس کے شانوں پہ پھر سر نہیں رہتا, جسے زندگی کی ضرورت ہے. جنگ میں پڑھنے جا رہا ہوں سفین. سفین ہے عباس کی جنگ. ظاہری سن ہے 11 سال کا, لیکن یہ 11 سال کے ہوں یا 57 سال کے یا 63 سال کے یا 6 مہینے کے, علی علی ہی ہوتا ہے, محمد محمد ہی ہوتا ہے. سفین پڑھنے جا رہا ہوں. اب میں بزرگوں سے بھی دعا چاہوں گا, اپنی آوازیں استعمال کرنا. پہلے سفین کا تعارف سن لو. ایک دریا ہے, دریا کا نام فرات ہے. فرات کے 2 کنارے ہیں, 2 کناروں پہ 2 لشکر ہیں. دونوں لشکروں کا تعارف سن لو. لشکروں کا تعارف کیا ہے؟ ایک طرف 1,20,000 کافر کفر کل کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے, دوسری جانب 90,000 صاحبان ایمان ایمان کل کی قیادت میں. ایک طرف وہ ہے جو بیت المال کا چور ہے, دوسری جانب وہ ہے جس کا دایاں ہاتھ پوری کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے. ایک طرف وہ ہے جو بیت المال کا چور ہے, دوسری جانب وہ ہے جس کا دایاں ہاتھ پوری کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے. ایک طرف وہ ہے جو جنم جنم کا جاہل ہے, دوسری جانب وہ ہے جس کے باپ نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے نبی کے نکاح میں پوری سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی. اب تک جو چپ کر کے بیٹھا اسے جملہ دینے لگا ہوں. ایک طرف وہ ہے جس کی ولادت کے وقت اس کی ماں کے سرہانے پورا مکہ کھڑا تھا. ایک کہتا تھا میرا ہے, دوسرا کہتا تھا میرا ہے, تیسرا. بھائی زندگی آپ کی, مولا کا آپ سلامت رکھے, مالک آپ کے سلامت, بڑی مہربان آپ کی زندگی, آپ کی زندگی. ایک طرف وہ ہے, ایک طرف وہ ہے, اب رکنا نہیں مجھے, ایک طرف وہ ہے جو مکہ کی, اس سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, ایک طرف وہ ہے جو مکہ کی آدھی آبادی کا مشترکہ بیٹا ہے. بھائی مرضی آپ کی اپنی ہے. ایک طرف وہ ہے جو مکہ کی آدھی آبادی کا مشترکہ بیٹا ہے. اچھا اس سے بڑا جملہ کہوں, اس جملے کو سننے کے بعد
ہاتھوں کی لکیروں میں چھپا ہوا ماں کا کردار طہارت کی سند لے کے لو بن کے بلند ہوگا. دوسری جانب وہ ہے جس کی ولایت کا اقرار آدم سے لے کے آخری پیدا ہونے والے ہر صحیح النسب کے شجرے کی صحت کی ضمانت ہے. بھائی بات تو میں کہہ گیا ہوں, جملہ تو میں کہہ گیا ہوں, رکنا نہیں اب مجھے. ان دونوں لشکروں کے درمیان آپ بھی جس کی مرضی ہے نا وہ اپنی آواز بچائے. ان دونوں لشکروں کے درمیان پھر کہہ رہا ہوں جو خاموش ہیں اب انہیں واسطہ دے رہا ہوں عباس کے گھوڑے کے سموں سے اٹھنے والے غبار کا. بھئی اپنی آواز مجلس سے بچانا نا. ان دونوں لشکروں کے درمیان موج در موج دریائے فرات ساقی کوثر کی اجازت سے بہتا ہوا. بھئی جاگنا, ان دونوں لشکروں کے درمیان موج در موج دریائے فرات ساقی کوثر کی اجازت سے بہتا ہوا. میدان کا ماحول سنانے لگا. آہنی سامان حرب کے کھڑکھڑانے کا شور, جھرجھریاں لیتے ہوئے راہوار, پہلو بدلتے ہوئے سوار, نیاموں کے بستر پہ مچلتی ہوئی تلواریں, سینوں میں چبھنے کے لیے بےتاب نیزوں کی انیاں, تلواروں کے وار اپنے جسموں پہ روکنے کے لیے بے قرار ڈھالے. جنگ کے اس غضبناک ماحول میں جملہ سننا اس علاقے والوں, جنگ کے اس غضبناک ماحول میں نفس مطمئنہ کے خیمے کا پردہ ہٹا. علی نے صفین کے میدان میں قدم رکھا کہ یکم ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن نے کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی جوتی کو سجدہ کیا. جسے بات پہنچ رہی ہے, کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین کو یکم ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن نے سجدہ کیا. علی میدان میں آئے. علی نے قہر الہیہ کے انداز میں سفیانی لشکر کو دیکھا. سفیانی لشکر کو دیکھنے کے بعد علی نے بخشش کی نگاہ اپنے لشکر پہ ڈالی. اپنے لشکر پہ بخشش کی نگاہ ڈالنے کے بعد علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا. بھائی نہیں پیچھے, اپنے اور نبی کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا. اب رکنا نہیں, اپنے اور نبی کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھنے کے بعد علی نے ایک لفظ کہا. لفظ کیا تھا کہ کائنات کی سماعتوں نے علی کی زبان سے علی کا نام سنا. نہیں مرضی بھائی اب آپ کی اپنی ہے. علی کی زبان سے علی کا نام سنا. علی نے کہا کیا؟ عباس. علی نے عباس کہا. فرات کی موجیں رک گئیں, سواروں سے زینیں چھوٹ گئیں. علی عباس کو بلا کے آگے چلے. آگے علی چلے, پیچھے عباس چلے. جاگنا, آگے علی چلے, پیچھے عباس چلے. آگے علی چلے, پیچھے عباس چلے. آگے علی چلے, پیچھے عباس چلے. آگے علی چلے, رضوی اللہ جانے کس وقت جملہ بدل دے. آگے علی چلے, پیچھے عباس چلے. یوں کیوں نہ کہوں کہ عباس اپنے ہی قدموں پہ قدم رکھ کے چلے. میں بیدار, عباس اپنے ہی قدموں پہ قدم رکھ کے چلے. علی اور عباس خیمے میں آئے. گرمی ہے, تھکنا نہیں. علی اور عباس خیمے میں آئے. نفس مطمئنہ کے خیمے کا پردہ گرا. علی اور عباس خیمے میں آئے. عقیدہ سنبھالنا بھائی, جملہ میرا سننا. علی اور عباس خیمے میں آئے. نفس مطمئنہ کے خیمے کا پردہ گرا. جو علی جلی تھا وہ پھر خفی ہوا. جو علی جلی تھا وہ پھر خفی ہوا. کچھ دیر کے بعد خیمے کا پردہ ہٹا کہ علی اور علی باہر نکلے. نہیں لفظ میں کہہ گیا. کچھ دیر کے بعد خیمے کا پردہ ہٹا کہ علی اور علی باہر نکلے. امامہ علی کا علی کے سر پہ, ابا علی کی علی کے دوش پہ, تلوار علی کی علی کے پاس. آسمان کی آنکھوں نے پہلی بار علی کے ساتھ علی کو کھڑے دیکھا. آسمان کی آنکھوں نے پہلی بار علی کے ساتھ علی کو کھڑے دیکھا. عباس پورے علی کی حیثیت سے باہر آئے. آگے بڑھ کے محمد حنفیہ نے گھوڑے کی لجام پکڑی. عون بن علی نے اپنا زانو رکھا. حسن نے بھائی کی پیشانی چومی. حسین نے عباس کے چہرے کی طرف دیکھا. عباس نے حسین کے قدموں کی طرف دیکھا. عباس کا پہلا قدم عون کے زانو پہ آیا, دوسرا قدم گھوڑے کی دوسری رکاب میں آیا کہ گھوڑے نے عباس کے وجود کو اپنی زین پہ محسوس کر کے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا. اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے. نہیں نعرہ ایسا نہیں, مل کے بولو نعرہ حیدری.
عباس گھوڑے کی زین میں آئے، لسان اللہ نے عباس کو جانے کی اجازت دی، عباس کا گھوڑا میدان کی جانب دوڑا۔ ایک بات میں بتاؤں، گردنیں پھریں تو بل پڑتے ہیں، بل پڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، لیکن جو بل مجلس شبیر میں پڑ جائے پھر وہ موت کی ہچکی سے نکلتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اب گردنیں نہیں پھرنا چاہیے۔ لسان اللہ نے عباس کو جانے کی اجازت دی، عباس کا گھوڑا میدان کی جانب دوڑا۔ عباس کے گھوڑے کی رفتار کتنی تھی؟ پوری کائنات میں کوئی پیمانہ نہیں جو عباس کے گھوڑے کی رفتار کو ناپ سکے، لیکن رضوی ایک استعارہ دینے لگا ہے کہ عباس کے گھوڑے کی رفتار کتنی تیز تھی۔ عباس کے گھوڑے کی رفتار کو دیکھ کے سفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا۔ آئے ہائے ہائے بھائی کیسا سن گئے؟ عباس کے گھوڑے کی رفتار کو دیکھ کے سفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا۔ آپ گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ گھوڑے کے سم مٹی پہ پڑے تو مٹی کے ذرے زمین سے اڑتے ہیں، کتنی اوپر جانتے ہیں؟ جتنی سم میں طاقت ہو۔ عباس کے گھوڑے کے سم کی طاقت بتاؤں، عباس کے گھوڑے کا سم سفین کی مٹی پہ پڑا، مٹی کے ذرے اڑے، نہ ہوا میں رکے، نہ فضا میں رکے، نہ خلا میں رکے۔ عباس کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والے مٹی کے ذرے بلند ہوتے گئے، بلند ہوتے گئے، بلند ہوتے گئے، اتنے بلند ہوئے کہ جلال میں آ کے ستاروں سے کہتے رستہ دو، ہم نے سدرہ کے سینے پہ قدم رکھنا ہے۔ جسے بات پہنچ رہی ہے، رستہ دو، ہمیں سدرہ کے سینے پہ قدم رکھنا ہے۔ عباس کا گھوڑا میدان میں پہنچا، عباس نے تلوار نکالی۔ دنیا نے کہا کہ عباس نے تلوار میں اپنا عکس دیکھا۔ جھوٹ، بہتان، تہمت۔ اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق ہی نہیں کیا جس میں وجہ اللہ کے عکس کا عکس نظر آئے۔ بھائی ذرا جاگو، جس میں وجہ اللہ کے عکس کا عکس نظر آئے۔ تلوار نے عباس کے ماتھے میں اپنی تصویر دیکھی۔ اطاعت شار لہجے میں تلوار کہتی مولا حکم، فرمایا انتظار کر، حکم میرا ہاتھ کرے گا۔ یہ ہاتھ نہیں، ید اللہ ہے۔ ید اللہ میں ہتھیار بن کے نہیں، نمائندہ رحمان بن کے چلتے ہیں، لیکن چلتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ تو چل جائے، رگ کٹ جائے، سر گر جائے، تن کو پتہ نہ چلے۔ بھائی کیا سنتے ہو؟ رگ کٹ جائے، سر گر جائے، تن کو پتہ نہ چلے۔ جب تو چلے گی اسرائیل تیری منتیں کرے گا، مگر دو دو قدم آگے چلنا۔ باتیں بہت سی عباس نے کی، وقت نہیں۔ عباس نے یہ کہنے کے بعد تلوار کو نیام کے بستر پہ رکھا، پلٹ کے دیکھا تو سامنے ایک قریب نامی انسان نما حیوان کھڑا تھا جو ابلیس شام کی تقریر سے متاثر ہو کے موت کا مسافر بنا تھا۔ یہ آواز دے کے کہتا میرا نام قریب ہے، لشکروں کی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکتی، میری تلوار کی زبان نے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کا ذائقہ چکھا ہے۔ میں نے اپنا نام بتایا، اب تو اپنا نام بتا۔ ادھر اس نے عباس کا نام پوچھا، عباس کے چہرے کے تیور بدلے، جلال میں آ کے کہتا تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے۔ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، اتنے مقدس نام تجھ جیسے غلیظوں کو بتائے جاتے۔ میں جسے بات پہنچ رہی ہے، یہ آواز دے کے کہتا نہیں، میدان حرب کے آداب ہیں، تعارف کروا، موسم میری نظر میں ہے، تعارف کروا۔ عباس کہتے اگر سننا چاہتا ہے نا تو سن، تعارف سن۔ میں وہ ہوں جیسے تلوار حسام سے ہم تبر کی ضرورت نہیں، میرے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط ابرو کا اشارہ ہو۔ اسرائیل پوری کائنات کی روحیں قبض کر کے میرے پیروں میں رکھ دے۔ تعارف کافی ہے تو قناعت کر، کافی نہیں تو انتظار کر۔ موت کی ہچکی کے وقت جس کی کرسی سامنے لگے اس سے پوچھ لینا وہ کون تھا۔ بھائی کہاں بیٹھ کے سن لے، اس سے پوچھ لینا وہ کون تھا۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے اچھا تو وار کر۔ عباس کہتا ہے میرے قبیلے کی رسم نہیں کہ پہلے وار کریں۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے میں جلدی کر رہا ہوں۔ یہ کہتا نہیں وار پہلے کر، تو چھوٹا ہے۔ ادھر اس نے کہا نا وار پہلے تو کر، تو چھوٹا ہے۔ وجہ اللہ کے عکس کے تیور بدل گئے۔ جلال میں آ کے عباس کہتا ہے تجھے نہیں پتا اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے۔ اللہ کافر کہتا ہی اسے جو ہمیں چھوٹا سمجھے۔ جلدی کر، وار کر، وار کرنے کی حسرت نہ کر، لیکن امر اس کا ہاتھ
نیام کی طرف چلا. اب اس کا ہاتھ کمر اور نیام کے درمیان تھا کہ عباس نے عین اللہ انداز میں قریب کی طرف دیکھا. قریب کو عباس کی نظر لوہے کے کھود سے گزر کے دماغ کی نسوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی. رگوں میں خون جمنے لگا, گھوڑے کے قدم اکھڑنے لگے, آنکھوں کے سامنے ملک الموت کی دھندلی سی تصویر دکھائی دینے لگی. اس کا کامتا ہوا ہاتھ تلوار کا بوجھ لے کے اٹھا. آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اس کا کامتا ہوا ہاتھ تلوار کا بوجھ لے کے اٹھا. اس کا تھکا ہوا وار عباس نے تازہ دم تلوار کی نوک پہ روکا. پھر اس کے بعد پوری کائنات میں علی اور علی کے بیٹوں کے سوا نہ کسی کو عباس کا ہاتھ نظر آیا, نہ کسی کو عباس کی تلوار نظر آئی. عباس کی تلوار اپنے عادل بابا کے عادلانہ انداز میں قریب کو 2 برابر حصوں میں بانٹنے کے بعد جب نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سو گئی, اس وقت قریب کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلا. پلٹی ہوئی تلوار کو نیام نے کبھی دائیں سے دیکھا, کبھی بائیں سے دیکھا. آواز دے کے کہتی تو قتل کرنے گئی تھی. جو تلواریں قتل کرنے جائیں ان پہ خون کے دھبے ہوتے. تو چمکتی گئی تھی, چمکتی آئی ہے, تیرے جسم پہ خون کا کوئی دھبا نہیں. تلوار نیام سے کہتی ہے مدت گزر گئی, ساتھ کو تجھے میری معرفت نہیں ہوئی. جو قتل ہوا ہے وہ عین نجاست تھا اور میرے قبضے پہ تطہیر کا ہاتھ تھا. بھائی زندگی آپ کی, مالک آپ کو سلامت رکھے. میری توقع سے زیادہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, بہت اچھا سن رہا ہے. وقت ہی اتنا ہے, اس سے آگے پڑھنا نہیں چاہتا. رجب ہے, خوشی کا مہینہ بھی ہے اور اس سے بڑا غم کا مہینہ بھی کوئی نہیں. مصاحف نہ پڑھوں تو مجلس نامکمل ہے. یا سیدہ, حملہ بابا میں نے پڑھا عباس کا. صفین میں عباس کی تلوار چلی. صفین کے بعد عباس کی تلوار چپ. صفین کے بعد عباس کی تلوار چپ. پھر کر صفین کے بعد عباس کی تلوار چپ رہی. عباس کی تلوار چپ رہی تو علی کی بیٹی کو شرابی سے بولنا پڑا. جن کی آوازیں بلند ہو گئیں, میں دیکھ بھی رہا ہوں, مان بھی رہا ہوں. بڑا سخت موسم ہے, شدید گرمی ہے, حبس ہے, کہیں کہیں ہوا ہے, پیاس لگتی ہے. مجلس سے اٹھتے ہو, پانی پیتے ہو, پھر صف پہ پلٹ آتے ہو. ہاں, جس کا دل گھبراتا ہے وہ کسی ٹھنڈی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ بھی مجلس, ایک وہ بھی مجلس تھی جہاں حبس بھی تھا, گرمی بھی تھی, پانی بھی نہیں تھا. سننے والے سننا نہیں چاہ رہے تھے, ذاکرہ پڑھ رہی تھی. میرے سمجھانے میں نق سکیں. ماحول امام بار کا نہیں تھا, بازار کا تھا. پڑھنے والی عام مستور نہیں تھی, پڑھنے والی وہ سیدہ تھی جس کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق فضہ الٹتی تھی. آوازیں بلند ہو گئیں. دعا کر رہا ہوں جن میرے محسنوں نے یہ صف بچھائی ہے, پاک مخدومہ کی گود میں پلنے والے زخمی قرآن کا واسطہ, سیدہ ان کی دعائیں قبول فرمائے.
کیونکہ مصائب پڑھنے والے میرے بعد موجود ہیں، وہ مصائب پڑھیں گے۔ صرف رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، رونا ضروری ہے، رونا نجات ہے۔ پہلے سمجھ کر رونا کیوں پڑا؟ رونا اس لیے پڑا کہ لوگوں علی ولی اللہ لوگوں نے نہیں مانا، تو بابا کی حویلی میں نہ چلنے والی اپنے بابا کی ولایت کے لیے 9 میل پیدل چلتی رہی۔ پہلے سمجھ، علی کی ولایت کے لیے سیدہ کونین شام کے بازار سے گزری، کوئی ربط نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، مصائب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مصائب ہو گیا، کیونکہ پرسہ لینے وہ آئی ہے جو جنت البقیع سے اٹھتی ہے، پہلے شام غریبوں والے قبرستان جاتی ہے، وہاں جا کے سیدہ سکینہ کے نور محل پہ کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتی ہے، اٹھ بیٹی، میں تجھے ایسی جگہ لے چلوں جہاں لوگ تیرے بابا پہ رونے سے روکتے نہیں۔ تیری جوانی سلامت رہے بھائی۔ میں ایک جملہ بابا شکیل شاہ جی کہنا چاہتا ہوں، رانا صاحب، کاظمی صاحب، جملہ بڑا عجیب ہے جو میں کہنے لگا شاہ جی۔ حسین کی مجلس میں 2 قسم کے لوگ روتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں، ایک وہ جن کی داڑیاں سفید ہیں، ایک وہ جن کی داڑیاں ابھی آ رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ کربلا میں ضعیفی کا جوانی سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ سیدہ سلامت رکھیں، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ کسی سوال کا جواب مجھے نہیں دینا، ایک روایت مجھے پڑھنا ہے اور آپ سے اجازت چاہنا ہے، بس ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ حبس ہے، گرمی ہے، گرمی کے روزے سے بھی گرمی میں سنی ہوئی مجلس بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ پاک مخدومہ تمہاری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ انتظار میں نہیں کرواؤں گا، چونکہ مائل بیٹھے ہو، رونا چاہتے ہو، جھولیاں پھیلاؤ، خیرات مانگیں، سیدہ خیرات عطا کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں، میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے مصائب پڑھیں۔ مانگنے آئے ہو نا؟ ہاں بتاؤ مجھے، سارے بتاؤ، مانگنے آئے ہو؟ کس سے؟ سیدہ سے؟ مل جائے گا جو مانگو گے، مل جائے گا نا؟ پھر مجبور تو نہ ہوئے نا، مظلوم ہوئے نا۔ مجبور اور ہوتا ہے، مظلوم اور ہوتا ہے۔ آل محمد کے مصائب مجبور سمجھ کے نہ سنا کرو، یہ مختار ہیں، بے بس نہیں ہیں، ان کا اختیار ہے۔ جس دن سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، گردن میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا، پیروں میں بیڑیاں تھی، اس دن کا سورج بھی سجاد سے اجازت لے کے نکلا تھا۔ سیدہ سلامت رکھے بھئی، تمہاری بلند ہونے والی آوازیں مخدومہ عالمین اپنی بارگاہ میں، میں بسم اللہ کروں، یہ مجبور نہیں، یہ مختار ہے۔ سیدہ سلامت رکھیں آپ، یہ کوئی فنکاری نہیں ہے، یہ معجزہ ہے پاک مخدومہ کا۔ اتنی شدید گرمی میں زہرا کے لال کو رونے والے کبھی اپنے غم میں نہ روئیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک روایت مجھے پڑھنا ہے، پھر میں ممبر چھوڑ دوں گا، اکثر کہا کرتا ہوں، گرمی بڑی ہے مگر تھکنا نہ زنجیر مار رہے ہو نہ ماتم کر رہے ہو۔ سب سے زیادہ ماتم عاشور کو دن کو کرتے ہو نا، ہاں آج شام کو ابھی اٹھ جاؤ گے، سجاد شریف فارغ ہو جائیں گے، بندے آرام کریں گے۔ میں اپیل کر رہا ہوں کہ جی بھر کے رونا، سانس لے کے پھر مجلس میں آ جانا، جو بھی پڑھنے والا پڑھے، اگلے سال پھر یہاں صف بچھے گی، جی بھر کے ماتم کرنا، تھکنا نہ۔ سب سے زیادہ تو تم 10 محرم کو روتے ہو نا، اس ممبر پہ پڑے ہوئے کالے کپڑے کے وقار کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 10 محرم کے دن جب تمہارے ماتمی سارا دن ماتم کر کے، مجلس سن کے، زنجیر مار کے، شام غریباں کی مجلس سن کے، غسل کر کے اپنے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں، اس وقت حسین کے سجاد کی پشت پہ پہلا تعزیہ نہ لگتا ہے۔ زندگی ہو بھائی، تمہاری زندگی ہو، شرمانا نہیں، شرمانا نہیں کسی نے، تیاری کرو، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، تیری زندگی ہو، سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، تیری جوانی سلامت رہو۔
حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا، جتنا بھی رو لو۔ میں بسم اللہ کروں۔ جب تیرے ماتمی جوان اپنے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں نا، اس وقت شبیر کے سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ لگتا ہے۔ تیرے ماتمی جوان کی پشت بھی اس وقت زخمی ہوتی ہے، سید الساجدین کی پشت بھی زخمی ہوتی ہے، لیکن تیرے ماتمی جوان اور سجاد کی زخمی پشت میں فرق بڑا ہے۔ جب تیرا ماتمی جوان زنجیر مار کے گھر آئے، اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بہنیں گلاب کے عرق میں کپڑے بھگو کے اس کی پشت سے خون صاف کر کے کہتی ہیں بھیا بڑے اچھے لگے۔ میں بسم اللہ کروں، تیاری کر تیاری کر تیاری کر، میں جملہ کہوں۔ بھائی کی پشت سے، باپ کی پشت سے، بیٹے کی پشت سے خون صاف کرتی ہیں۔ اس ممبر کی قسم، جب سجاد کی پشت سے خون کی پہلی لکیر پھوٹی تھی، سکینہ کے ہاتھ گردن کے۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ جھولیاں پھیلاؤ، تیری جوانی سلامت ہے۔ جھولیاں پھیلاؤ، سیدہ سے خیرات مانگو۔ ایک روایت پڑھوں گا، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا نا مانگنے آئے ہو سیدہ سے۔ جتنے سید غیر سید بیٹھے ہو نا، رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، جلدی نہیں کروں گا۔ جتنے سید غیر سید بیٹھے ہو نا، مانگنے آئے ہو نا، سیدہ سے مانگنے آئے ہو۔ میں اس ممبر کا واسطہ دے کے سوال پوچھ رہا ہوں۔ جب کوئی سوالی کسی گھر میں مانگنے جائے، اندر سے رونے کی آواز آئے، سوالی پلٹ جاتا ہے کہ اس گھر سے کیا مانگوں، اندر جنازہ پڑا ہے۔ ہم اس گھر سے نہیں مانگتے جس گھر میں ایک جنازہ ہے، اس گھر سے مانگتے ہیں جس گھر میں ایک دن میں 72 جنازے اٹھے ہیں۔ ماتم کی تیاری کرنا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مصائب پڑھوں۔ بابا جی جب یہ جھولا آتا ہے نا، میں علی کی بیٹیوں کا کرم بتانے لگا ہوں، جب یہ جھولا آتا ہے تو یہ جھولا نہیں ہوتا، یہ جنازہ ہوتا ہے۔ جھولا اسے کہتے ہیں جس میں بچے کھیلتے ہیں، اسے نہیں کہتے جس میں 6 مہینے کے لال کا لاشا اٹھ جائے۔ جب یہ جھولا آتا ہے نا، اس میں جنازہ ہوتا ہے۔ اس جنازے کے قریب وہ بیٹیاں بہنیں جن کی گود خالی ہوتی ہے، جھولیاں پھیلا کے جاتی ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے جھولا تنہا نہیں آیا، علی اصغر کی اماں ساتھ آئی ہے۔ قریب جا کے جھولیاں پھیلا کے کہتی ہیں سیدہ ام رباب تجھے اپنے زخم۔ میں بسم اللہ کروں، تیاری کر سیدہ ام رباب تجھے اپنے زخمی لال کا واسطہ، میری جھولی خالی ہے، میری جھولی بھر دے۔ بابا سال گزرتا ہے، جلدی نہیں کرتا، سال گزرتا ہے۔ اگلے سال ماتمی عطا ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ میں روک لیتا ہوں۔ میں نے کہا بابا یہ مجبور نہیں، مختار ہیں، کریم ہیں۔ بابا ضرب میں کھا کے بد دعا نہیں دیتے۔ میں اس گھر کا کرم بتاؤں، میں نہیں کہتا جس کے سینے میں دل ہے۔ سارے حسین کو رونے آئے اس سخت موسم میں، جب 2 شہزادوں کی لٹی ہوئی بارات، تیری مرضی ہے نا اپنی، تیری مرضی ہے اپنی، 2 شہزادوں کی لٹی ہوئی بارات جب شام کے بازار پہنچی نا، تو شام کے لوگ استقبال کے لیے جھولیوں میں پھول لے کے آئے۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھا تو، نہیں سمجھا۔ شام کے لوگ چھولیوں میں پھول لے کے آئے۔ پھول پھینکنے والوں کو اتنی جلدی تھی، چند لمحوں میں باراتیوں کے لباس کے رنگ بدل گیا۔ اچھا پھول سمجھ نہیں آئے، میں سمجھاؤں یہ پھول کون سے ہیں؟ سمجھنا چاہتے ہو یہ پھول کون سے ہیں؟ اگر وہ پھول دیکھنا چاہتے ہو نا جو علی کی بیٹی پہ برسے ہیں، تو میں بتاؤں، کبھی جنت البقیع جانا، زینب پہ برسنے والے پھول آج تک زہرا نے اپنی قبر پہ سجا رکھے۔ بھائی اس سے زیادہ آسان میں کیا کروں؟ بی بی پہ برسنے والے پھول آج تک سیدہ نے اپنی قبر پہ سجا رکھے ہیں۔ اب جو ماتم کرنے آیا وہ جملہ سنیں، نوجوان ناراض نہ ہو جائیں، میں لفظ بدل دوں، پھول نہیں تھے، پتھر تھے۔ شام کے بازار کی چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک بے غیرت عورت نے چھوٹا نہیں ایک بڑا پتھر شام کے بازار میں پھینکا۔ تھکنا نہ، یہ بڑا پتھر کسی اور کو نہیں لگا، حسین کی چھوٹی شہزادی کو لگا۔ عزادارو جب لگا نا سیدہ سکینہ کو، جو ماتم کرنے آئے ہیں، سیدہ کے ہونٹ ہلے۔ اور اس علاقے والوں جب سیدہ کے ہونٹ ہلے تو پتھر مارنے والی عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت آواز دے کے کہتی اب پتھر نہ مارنا۔ اس نے کہا میں مارنے جو آئی ہوں میں تو ماروں گی۔ وہ کہتی تو نے نہیں دیکھا جب چھوٹی قیدن کو پتھر لگائے نا اس کے ہونٹ ہلے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بد دعا کر رہی ہے۔ عزادارو ادھر بد دعا کا لفظ آیا، ادھر سکینہ کی گردن رسی میں پھر گئی۔ چھت کی طرف دیکھ کے آواز دے کے کہتی ہو شام کی عورتوں پتھر جتنے چاہے مارو، میرے کرم پہ شک نہ کرو۔ نہیں بھائی نہیں، تھکنا نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے مصائب پڑھ، گرمی ہے نا، میرا دل چاہتا ہے گرمی میں رو گے نا پھر سیدہ خیرات عطا کی مانگنے آئے ہو۔ میں نے بات اسی سے شروع کی تھی، یہ عطا کرتے ہیں۔ جنازہ ایک اٹھے یا 72، سینے میں برچھی لگی ہو یا بازو کٹے ہو، جھولا 6 مہینے کا ہو یا مہندی ہو قاسم کی، جو بھی مانگنے آئے یہاں سے ملتا ہے۔ تھکنا نہ، سوال پوچھ رہا ہوں پھر میں،
مجھے بتاؤ جوان بزرگ، جہاں بھیڑ بڑھ جائے نا، رش ہو جائے، وہاں مانگنے والے آ جاتے ہیں، سوالی آ جاتے ہیں۔ بابا جواد شاہ، میں نے تاریخ پڑھی ہے، علی کی بیٹی کی آمد سے زیادہ شام کے بازار میں کبھی رش نہیں ہوا۔ جب علی کی بیٹی شام کے بازار آئی تھی، ہجوم بڑا تھا۔ اس ہجوم کی وجہ سے بابا ایک نابینا بھکاری بازار میں مانگنے آ گیا۔ اس نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا کہ شام کے بازار کا ماحول بدل گیا، تیری سمجھ میں سوال آ گیا، تو گھر تک ماتم کرے گا۔ نابینا بیکاری نے بازار میں داخل ہوتے ہی سوال کیا، کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے؟ بھائی تیاری کرنا، کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے؟ علی کی بیٹی نے سوال سنا، آواز دے کے کہتی، سجاد سائل سے کہہ سوال پھر کرے۔ ہائے ہائے، سجاد سائل سے کہہ سوال پھر کرے۔ میرے مولا سید الساجدین آواز دے کے کہتے ہیں، سوالی ہم سوال سے پہلے عطا کرتے ہیں، اگر تو مشکل نہ سمجھے نا، سوال ایک بار پھر کر دے۔ سوالی نے ایک بار پھر کہا، کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے؟ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی، سجاد سائل سے کہہ سوال پھر کرے۔ عزادارو، جب تیسری بار میرے مولا نے کہا نا سوال پھر کر، سوالی آواز دے کے کہتا ہے، یہ بار بار سوال کیوں سنتے ہو؟ میرے مولا فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے مدت کے بعد تیرے مشکل کشا کا نام ایسے سنا ہے، ایک بار سوال پھر کر دے۔ اب جو ماتم کرنے عزادارو، سوالی نے تیسری بار سوال کیا، کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے؟ سجاد کہتے ہیں، ہم تمہیں ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا عطا کرتا تھا۔ سیدہ آواز دے کے کہتی، سجاد سوالی سے کہے وہ بازار کے پہلے دروازے پہ میری سواری کھڑی ہے، وہاں پہنچ جائے جہاں سے میرا ناکا قدم اٹھائے یہ خزانے سمیٹتا جائے۔ وہ اس علاقے والوں، اللہ جانے نابینا بھکاری دیواروں کے سہارے پہ کیسے چلا، وہاں پہنچا جہاں علی کی بیٹی کا بے پالانا ناکا کھڑا تھا، یہ زمین پہ بیٹھ گیا۔ جہاں علی کی بیٹی کا ناکا قدم اٹھاتا تھا، زمین پھٹتی، جواہرات نکلتے، یہ جھولی بھر کے اٹھا اور وہاں آ گیا جہاں سید الساجدین کھڑے تھے۔ اب جس نے ماتم کرنا ہے، یہ آواز دے کے کہتا، دینے والے تو نے دے تو بہت دیا، لیکن تیرا وعدہ تھا ہم ایسے دیں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا دیتا تھا۔ وہ مدینے والا مشکل کشا تو اندھے بیکاریوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا تھا۔ مولا فرماتا ہے، یہ جو دینار جھولی میں پڑے ان میں سے ایک دینار اٹھا، آنکھوں پہ لگا، اگر آنکھیں نہ ملے مجھے مشکل کشا کا وارث نہ کہنا۔ عزادارو، ادھر دینار لگا، ادھر سید الساجدین کہتے، یقیناً آنکھیں مل گئی، اب نظریں جھکا، بازار سے نکل جا۔ یہ آواز دے کے کہتا، آنکھیں بھی دیتے ہو، دیکھنے پہ بھی پابندی؟ مولا فرماتا ہے، نہ دیکھنے میں تیرا فائدہ ہے۔ یہ کہتا ہے، میرا فائدہ کیا ہے؟ مولا فرماتا ہے، تجھے آنکھیں بھی مل گئی اور بازار میں تیرے مشکل کشا کی بیٹی بن چادر کھڑی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ